برکات خیر اضافہ فرماوے. مالک تسوں سارے سلامت رکھے. بآواز بلند صلوات. میں نے سمجھ آ گئی ہے. تبرکن سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا. برادرم فضل الہی اور ان کے رفقا کی جانب سے یہ بچھائی وہی صف عزا وارث زمانہ کے دربار میں منظور و مقبول فرما. آئے ہوئے تمام سادات و مومنین کی حاجات شرعی کو مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. مقروضوں کا کر سامان غیب سے مہیا فرما. بشمول میرے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. مالک الانسان مرکب من الخطا و نسیان. انسان چونکہ خطاؤں کا پتلا ہے، ہماری وہ خطائیں وہ گناہ جو ہم سے دانستہ طور پہ سرزد ہوئے، کچھ وہ خطائیں وہ گناہ جو غیر دانستہ طور پہ سرزد ہوئیں، سب کی سب آل محمد کی عصمت کے صدقے معاف فرما. ہمارے حقیقی وارث، کائنات کے حقیقی وارث سرکار حجت کا جلد ظہور فرما. ہمیں سرکار کے نوکرو چاکروں میں شمار فرما. الہی ہماری دعائیں کر قبول. بحق کے جناب علی و بطول پڑھو صلوات آل محمد دی پاکیزہ ذات دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کل ایمان جزو ازاں نعرہ حیدری حیدری حیدری. سادات و مومنین، واجب الاحترام بزرگوں، خصوصاً برادران ایمانی و اسلامی، میرے اہل سنت والجماعت بھائیوں، اسٹیج سیکٹری نے جو ٹائم بتایا وہ سب کو پتہ چل گیا. جیو جیو ماشاءاللہ. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ماشاءاللہ بڑی ہندیاں. خطبہ میں پڑھ نہیں رہا. جیو. خطبہ اتنا ہی سا ہے کہ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ. کیا کہنے. آج جمعے کا مبارک دن، یہی بات ہے جی. کثرت سے لوگ جمعہ پڑھ کے آئے. جمعے کا مبارک دن کثرت سے لوگ جمعہ پڑھ کے آئے ہیں. پڑھا کیوں ہے؟ مولوی کہتے ہیں حکم الہی ہے. مولوی کہتے ہیں حکم الہی ہے. نماز حکم الہی ہے. بات بڑی کلیئر ہے. آیت جمعے کی قرآن میں ہے. آیت جمعے کی قرآن میں ہے اور سورہ جمعہ بھی قرآن میں ہے. بات بڑی واضح ہے. یہ بحث اس میں ہے نہیں کہ یہ جمعے والی آیت مکی ہے یا مدنی. نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے. بات اس میں بحث نہیں کہ جمعے والی آیت مکی ہے یا مدنی، جمعے والی صورت مکی ہے یا مدنی. یہ بحث نہیں ہے. بحث اتنی سی ہے کہ جمعہ امام کے بغیر ہوتا نہیں. بے شک بے شک. کیا کہنے. نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. نعرہ حیدری. جمعہ امام کے بغیر ہوتا نہیں. اور شیعوں میں، مسلک اہل بیت میں، مسلک آل محمد میں، مسلک شیعہ میں امام معصوم ہوتا ہے. امام معصوم ہوتا ہے. یہ تو شیعوں کی بات ہے نا. قسم ہے رب محمد کی، جمعہ سنیوں میں بھی امام کے بغیر نہیں ہوتا. جمعہ
سنیوں میں بھی، تمام مکاتب فکر میں بھی امام کے بغیر نہیں ہوتا۔ فرق اتنا ضرور ہے، شیعوں کے امام معصوم ہیں، شیعوں کے امام معصوم ہیں۔ دیکھو نا، ہم نے علی کو مانا، حسن مولا کو مانا، حسین کو مولا کو مانا، زین العابدین کو مانا، محمد باقر کو مانگنا، جعفر صادق کو مانا، موسیٰ کاظم کو مانا، علی رضا کو مانا، سرکار تقی کو مانا، نقی کو مانا، سرکار عسکری کو مانا، سرکار مہدی کو مانا۔ یہ 12 کے 12 شیعوں کے امام بھی ہیں، اور اکثر سنی بھی انہی کو مانتے ہیں۔ مانتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امام معصوم ہیں۔ اچھا، ان کے فقہ کے 4 ائمہ ہیں، ہے نا قبلہ؟ ان کے فقہ کے بھی 4 ائمہ ہیں۔ اچھا، ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہم نے فقہ میں کسی اور کو نہیں مانا تو جو ہماری آنکھوں کے سامنے بنے ہم اسے مانتے ہیں۔ نعرہ حیدری! نہ، وہ تو ڈائریکٹ اس کا تو دعویٰ کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد بھی ہوں۔ نہیں، چلو میں ایک بات جنرل سی بات کر رہا ہوں نا، میں تو جنرل سی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد بھی ہوں، شاگرد معصوم امام کے ہونے کے باوجود بھی ہم غیر معصوم کو نہیں مانتے، جب ہم امام جعفر صادق سے ڈائریکٹ پڑھے ہوئے غیر معصوم کو نہیں مانتے، ہم ملا کے پڑھے ہوئے غیر معصوم کو کیوں مانیں گے؟ جب ہم ڈائریکٹ امام جعفر صادق سے پڑھے ہوئے کو ہم کہتے ہیں جی نہیں، بے شک آپ لوگوں کے نزدیک حق متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، ہر کچھ بھی ہے، لیکن ہمارے ائمہ کی منزل پہ ائمہ کے آپ برابر نہیں ہیں، کیونکہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ امام یا اللہ بناتا ہے یا رسول بازو پکڑ کے دکھاتا ہے۔ دیکھو نا، ہم شیعہ سنی تمام، میں شیعہ سنی بھائیوں میں مشترکہ مجمع میں پڑھ رہا ہوں، ہم شیعہ سنی بھائیوں کا قرآن ایک ہے 6666، جس قرآن کی 114 سورتیں، جس قرآن کی ہم سب کا ایمان اسی پر ہے، جنت دوزخ پر ایمان، کعبہ ہم دونوں کا ایک، قبلہ ہم دونوں کا ایک، جب سب کچھ ایک پھر ہم ایک کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارا امام ایک نہیں، بس پھر امام ایک مان لیتے ہیں۔ کہتا کیسے مانوں؟ میں کہتا جن کو اللہ اور رسول نے بنایا ہے انہیں مان لیتے ہیں، جنہیں نہ اللہ بنائے نہ رسول دکھلائے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ امام دین نبی کا ہوتا ہے، مذہب امام کا ہوتا ہے، دین نبی کا ہوتا ہے۔ اور آج جمعہ ہے، نماز تو سارے ہی پڑھ بیٹھے نا، چلو جمعہ تو کچھ نہیں پڑھا نا، نماز تو سارے ہی ہم پڑھتے ہیں نا، کوئی ایسا نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے۔ اور نظر بخاری شریف کو دیکھیں، بخاری شریف کی پہلی جلد میں لکھا ہے، پاک رسول فرماتے ہیں کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے میں رسول کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے میں رسول کو نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر ایمانداری سے بتا، یہ جتنا ہم تمام مکاتب فکر ہیں، تمام امت مسلمہ ہیں، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟
اسی لیے یہ حکم اللہ کا ہے، رسول کا حکم نہیں ہے نماز پڑھو، حکم اللہ کا ہے، عمل رسول کا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور رسول کا عمل تھا، نماز پڑھ کے دکھلائی رسول نے۔ کتنے برس؟ کم و پیش 23 برس، 13 برس کے قریب مکے میں رسول نے پڑھی، 10 برس کے مدینے میں پڑھی۔ ایمانداری سے بتا، یہ عمل ایک ہے نماز پڑھنے کا، مکے میں بھی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے میں بھی رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ امت محمد کے جتنے فرقے ہیں، رکھ ان مولویوں کے سر پر قرآن، پوچھ ان مولویوں سے جو رسول 23 برس تک میدان میں نماز پڑھتا رہا، امت اس مسئلے پہ متفق نہیں ہو سکی کہ رسول نے نماز پڑھی کیسے۔ آج تک ہم یہ اتفاق ہی نہ کر سکے۔ کسی نے کہا ایسے پڑھی، 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 ہاتھ کھول کے پڑھی۔ آؤ نا قرآن سے پوچھے نا، یہ حکم تو نماز کا پڑھنے کا قرآن کا ہے نا، اللہ کا حکم ہے نا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سورہ اعراف میں، تم میری عبادت اس طرح کرو جس طرح میں نے تمہیں اول کو پیدا کیا۔ یار میں نے گرانتھ نہیں پڑھی، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ میں نے تمہیں اول کو پیدا کیا اور آخرت میں میرے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اب پوچھو نا ان سے کہ ہم اول میں پیدا کیسے ہوئے؟ بھائی آپ بھی پیدا ہوئے ہیں نا کہ نہیں ہوئے؟ سارے ہی پیدا ہوئے نا، ہم بھی پیدا ہوئے، آپ بھی پیدا ہوئے۔ اول میں ہم پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے ہمارے ہاتھ کیسے تھے؟ یار نہیں سمجھے نے؟ نعرہ حیدری۔ اول میں ہم ایسے آئے، ایسے آئے۔ کہتا ہے یہ کیا دلیل ہے؟ کون بتائے گا ہم کیسے آئے؟ یہ تو یا مائی جانتی ہے آنے کا وقت، یا مائی جانتی ہے یا دائی جانتی ہے، کوئی تیسرا بندہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، آنے کا وقت یا مائی جانتی ہے یا دائی جانتی ہے، مولوی جی جانے کا وقت۔ نعرہ حیدری۔ یہ جانے کا وقت تو ہم سارے جانتے ہیں نا، بیچ چوراہے کے بندہ فوت ہو جائے، نورگی کے بیچ چوراہے میں بندہ فوت ہو جائے، ایمان قرآن سے بتاؤ مسلمانوں، مجھے مسلک اس کا شیعہ ہو یا اہل سنت ہو، دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، کوئی بھی اس کا مسلک ہو، بیچ چوراہے کے وہ فوت ہو جائے اور اس کے ہاتھ بدے ہوئے ہوں، اور اس کے ہاتھ بدے ہوئے ہوں، مجمع پاس کھڑا ہوا ہو، ہر کوئی کہے گا یار جلدی کرو اس کے ہاتھ کھولو، یہ کوئی لاوارث ہے؟ یار جلدی کرو اس کے ہاتھ کھولو، یہ کوئی لاوارث ہے؟ فوراً آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ کھولتے ہیں۔ ایمانداری سے بتا، جسے مجمع میں چند بندے وارث ملے اس کے بدے ہاتھ کھل جاتے ہیں۔ اوے ہمارے 14 ہادی ہیں، ہمارے 14 ہادی ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو۔ بخاری شریف کی میں نے حدیث پڑھی ہے، پہلی جلد کی حدیث دکھانا میرا ذمہ۔ آج کل تو شیعہ مولوی بھی بڑے کہتے ہیں جی کہ اسی طرح پڑھو،
جیسے رسول نے پڑھی. پھر رسول والی نماز تو علی سے لے کر مہدی بتائے گا, کوئی مفتی مولوی نہیں بتائے گا. تو بزرگان محترم صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح پڑھو جس طرح تم نے میں رسول کو نماز پڑھتے دیکھا. ایمانداری سے بتاؤ, پاک رسول نے 23 برس نماز پڑھی, مکہ مدینہ میں پڑھی, واجب تھی تب بھی پڑھی, فرض تھی تب بھی پڑھی, فرض و واجب نہ تھی تب بھی پڑھی. مکے میں بھی اگر رسول نے اس وقت بھی پڑھی جب نماز کا حکم آیا ہی نہیں تھا. سورہ مزمل میں اللہ کہتا ہے اپنی عبادت کو کم کر, کیونکہ تیرا دیر تک عبادت میں کھڑا رہنا, تیرے پاؤں پہ ورم کا پڑ جانا مجھ اللہ کو گوارا نہیں. کم کر اپنی عبادت کو, وہاں کہتا ہے کم کر اپنی عبادت کو, ادھر زہرا عطا کر کہتا ہے نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے. ادھر زہرا عطا کر کے کہتا ہے رسول نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے. تو رسول صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح پڑھو جس طرح تم نے میں رسول کو نماز پڑھتے دیکھا. اچھا رسول والی نماز کون بتائے گا؟ جس نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا. اچھا آج 16 سفر ہے, 16 سفر ہے نا, 2026 ہے. نرگی میں شیعہ سنی مشترکہ مجمع میں مشترکہ اجتماع میں میں تقریر کر رہا ہوں. مجھے ایمان سے بتاؤ میری اس تقریر کا گواہ کون ہوگا؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, وہی گواہی دے گا نا. کوئی بندہ 84 برس کے بعد نرگی میں پیدا ہو, نعرہ حیدری, نہ کوئی 84 برس کے بعد, کوئی 95 برس کے بعد, کوئی 100 برس کے بعد, کوئی 154 برس کے بعد پیدا ہو کر کے کہ 16 سفر 2026 میں حیدری نے فلاں تقریر کی تھی اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں. اور میں 24 صدی کا ملا, میری بات میرا گواہ تسلیم نہیں ہوتا. جس نے مجھے نہ دیکھا ہو پھر رسول کی نماز کا گواہ وہ چاہیے جس نے رسول کو دیکھا ہو. رسول کی نماز کا گواہ مجھے وہ چاہیے جس نے رسول کو دیکھا ہو. جس نے رسول نہیں دیکھا, زمانہ رسالت نہیں دیکھا, وہ مجھے گواہی دے کے بتا رہا ہے کہ ایسے پڑھو. نہیں بابا ایسے نہ پڑھو, ایسے پڑھو جیسے رسول نے پڑھی, ایسے پڑھو جیسے رسول نے پڑھی. ادھر قرآن میں اللہ کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص کو میں پکاروں گا اس کو امام کے ساتھ. جب امام کے ساتھ بلایا جائے گا روز محشر ترازو لگا ہوگا, اعمال تولے جائیں گے نا, اور اعمال تولے جائیں گے نا, نمازیں تولی جائیں گی, حج تولا جائے گا, زکوٰۃ روزے عبادات تولی جائیں گی. جب تولی جائیں گی امام کو بلایا جائے گا. تم نے کہا ہے, میں کسی کے امام کی بات نہیں کہتا, جن سے تم نے لی بے شک لو, مجھے اس سے کیا غرض و غایت ہے. ہم نے لی ہے نماز علی سے, ہم نے لی ہے نماز علی سے, ہم نے لی ہے نماز حسن سے, ہم نے لی ہے نماز حسین سے. اللہ کہے گا علی ذرا ادھر آ. علی آئے, جی میرے مالک. اللہ کہتا ہے تم نے شیعوں کو کہا تھا نماز اس طرح پڑھو, تم نے میرے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا. مولا علی فرمائیں گے شیعہ شیعہ سنیوں کے سانجے امام مولا علی فرمائیں گے اور مجھ سے بہتر, بارے مجھ سے زیادہ تیرے رسول کی نماز کون جان سکتا ہے؟ میں کون سی تیرے رسول کی نماز بتاؤں؟ احد والی, بدر والی, خندق والی, حنین والی, ہجرت کی رات والی, یا شب معراج والی؟
مجھ سے زیادہ کون تیرے حسین کی تیرے رسول کی نماز کو جانتا ہے؟ حسن حسین تم نے انہیں کہا ہے اس طرح نماز پڑھو؟ جی بارہلا ہم نے کہا۔ تم نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا؟ بہکی شریف سے پڑھ رہا ہوں، پاک مولا فرماتے ہیں کہ ہم بارہلا تیرا رسول سجمہ چھوڑو، تیرا رسول سجدے میں، شیعہ سنی دونوں روایات مانتے ہیں، تیرا رسول سجدے میں تھا، ہم پشت پہ سوار تھے، مسجد نبوی تھی، رسول سجدے میں تھے، حسنین پشت پہ سوار تھے، اصحابہ کرام رضی اللہ کا سر سجدے میں تھا۔ جب سجدہ طویل ہو گیا رسول تسبیح بلند کرتے چلے گئے، اب اصحابہ کرام کو پشیمانی ہوئی، حیرانگی ہوئی کہ 3 مرتبہ تسبیح کا حکم ہے، سجدہ طول ہو گیا۔ اب اصحابہ کرام نے سر بھی اٹھایا، حسین کی زیارت بھی کی، سر بھی اٹھایا، حسین کی زیارت بھی کی، سر بھی اٹھاتے، حسین کی زیارت بھی کرتے۔ تو کہتا ہے حسین کی زیارت نہ دیکھو؟ اصحابہ کرام مسجد نبوی میں حسین کی زیارت کر رہے ہیں، تو پتہ چلا حسین کی زیارت کرنا اصحابہ کی سنت ہے۔ بس بزرگان محترم، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت۔ یہ جتنے آئے بیٹھے ہو، قسم رب محمد کی، فضائل آپ نے سنے، مصائب آپ نے سنے۔ وہ جو بقیہ چھوڑ کے آئی بیٹھی ہے نا، وہ جو بقیہ چھوڑ کے آئی بیٹھی ہے نا، وہ جو شام سے آئی بیٹھی ہے نا، وہ ہماری فضیلتیں سننے کے لیے نہیں آئی، وہ آئی بیٹھی ہے کب میرے بھیا حسین کی مصیبت پڑی جائے، میں اپنے بھیا کا پرسہ لوں۔ بس عزادارو مجلس ختم ہو جائے گی نا، عزادار گھروں میں چلے جائیں گے، میں نے ایک ہی جملہ پڑھنا ہے چونکہ وقت نہیں ہے، عزادار گھروں میں چلے جائیں گے، پرسادار اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ مجھے قسم ہے رب محمد کی، وہ جو بقیہ چھوڑ کے آئی بیٹھی ہے نا، وہ گھر کو نہیں جائے گی، ساری رات اس عزا خانے کا طواف کرتی ہے جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے، ساری رات اس عزا خانے کا طواف کرتی ہے، طواف کر کے کہتی ہے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے کہتی ہے، اماں وہ جو کوکے مار کے رو رہا تھا اس کا میرے بھیا حسین سے کیا رشتہ تھا؟ کہا بیٹا وہ تیرے بھیا حسین کا عزادار تھا، وہ تیرے بھیا حسین کا پرسادار تھا، وہ تیرے بھیا حسین کا ماتمی تھا۔ اس وقت بی بی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، اماں اسے کسی نے پتھر تو نہیں مارے، اماں اسے کسی نے، اس پہ کسی نے گرم پانی تو نہیں پھینکا، کسی نے آگ کے شعلے تو نہیں پھینکے، کسی نے پتھر تو نہیں پھینکے۔ بی بی کہتی ہے بیٹا کیوں کوئی پتھر مارے گا اسے، وہ تو تیرے بھیا حسین کا ماتمی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے چیخ مار کے کہتی ہے، اماں میرا جرم کیا تھا؟ او میں مجلس حسین کی پڑھتی تھی، مجھے پتھر مارے جاتے تھے، او میں ماتم حسین کا کرتی تھی، میرے ہاتھ پسے گردن